سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کوثر تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے مطابق گفتگو کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واجب الاحترام سورہ کوثر کا شان نزول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو جو اولاد نصیب فرمائی، ان میں جو صاحبزادے تھے وہ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالی کو پیارے ہو گئے، بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، بالغ ہونے تک زندہ نہیں رہے، اور وہ 3 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صاحبزادے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بچپن میں ہی فوت ہو چکے، اور آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جو اولاد بیٹیاں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسل کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو کفار ہمیشہ آپ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح تنگ کیا جائے، کسی نہ کسی طرح انہیں تکلیف پہنچائی جائے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچپن میں فوت ہوئے، تو ایک مشرک نے اپنی مشرکوں کی ایک مجلس میں کہا کہ آپ علیہ السلام جس نبی کے بارے میں آپ فکر مند ہیں کہ اس نبی کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، وہ نبی تو ابتر ہے۔ ابتر عربی میں اس کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی نسل نہ بچے، یعنی جس کا نام و نشان مٹ جائے اسے ابتر کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس مشرک کا نام تھا عاصم بن ساحل۔ اس نے کہا کہ یہ نبی کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، آپ کو خوف ہے کہ اس کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گی، تو اب تک اس کی کوئی نسل بچنے والی نہیں ہے، جب تک یہ دنیا میں ہے اس کا نام لینے والے بھی ہوں گے، اس کا دین بھی چلے گا، جیسے یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا دین مٹ جائے گا۔ جب یہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیے، ہم نے آپ کو کوثر دیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر مند اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین نے کوثر کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ خیر کثیر، یعنی دنیا کی تمام خیر آپ علیہ السلام کے قدموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ دوسرا معنی فرمایا کہ حوض کوثر، کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں تشریف فرمائیں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کے پانی میں سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اور تیسرا معنی کوثر کا اولاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد بچپن میں فوت ہوئی، بالغ ہونے تک زندہ نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام کی نسل بیٹیوں میں سے چلی۔ وہ کفار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی بات غلط ثابت ہوئی، ان کی یہ بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط ثابت کیا، اور آپ علیہ السلام کی بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی ہے، اور آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد جو امت ہے یہ بھی آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدی،
کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. یعنی نبی روحانی باپ کی مانند ہوتا ہے اور امت روحانی اولاد کی مانند ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے، قیامت کے روز ان سب کی صفیں بنیں گی 120، اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی سابقہ جتنی بھی امتیں ان سب کو ملا کر صرف 40 صفیں ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، کسی اور نبی کو اتنی اولاد عطا نہیں فرمائی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو مخالفین تھے، آپ کے جو دشمن تھے، آپ کے مخالفین کی اولاد کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا، آپ کے دشمنوں کی نسلوں کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا. آج عاصم بن ساحل کو کوئی جانتا نہیں، ان کی نام و نشان ان کا مٹ گیا. کعب بن اشرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتا تھا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. میرے اور آپ کے پیغمبر سید المرسلین خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی اولاد بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور روحانی اولاد بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت عطا ہو تو پھر حق بنتا تھا کہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے. اب رب العالمین کا شکر ادا کس طرح ہو؟ تو رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھے رب العالمین کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کرے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رب العالمین نے 2 عبادتوں کا حکم دیا. ایک بدنی عبادت ہے جو تمام عبادتوں سے افضل ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے، اور دوسری مالی عبادت کا حکم دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کرے. اور مالی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت زکوٰۃ ہے، لیکن یہاں پر رب العالمین فرماتے وَانْحَرْ، قربانی کریں. اب اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کی 2 حکمتیں سامنے آئی. ایک حکمت تو یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رب العالمین فرماتے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی شان بیان کرو، اپنے رب کی عظمت بیان کرو قربانی کے ذریعے. کیسے قربانی کے ذریعے رب کی شان بیان ہوگی، رب کی عظمت بیان ہوگی، رب کا مقام بیان ہوگا. فرمایا جس طرح یہودی اپنی بتوں کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں ان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، تم اپنے رب کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کے تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کی شان بیان کرو، اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو. اور دوسری حکمت کہ قربانی جو ہے یہ مسلمانوں کو جذبہ دلاتی ہے. ہر مسلمان کا دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آئے، جہاں رب العالمین کا حکم ہو، اگر والدین کو چھوڑنا پڑ جائے تو اللہ کے حکم کے آگے والدین کو چھوڑ دے. اگر اولاد کو اللہ رب العالمین کے راستے پر قربان کرنا پڑ جائے تو رب العالمین کے راستے میں اولاد کو قربان کر جائے. قیمتی سے قیمتی چیز رب العالمین کے سامنے اگر قربانی دینی پڑ جائے تو اس میں دریغ نہ کرے. یہ جذبہ صرف اور صرف قربانی یاد دلاتی ہمیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی سنت کو ہم قربانی کے ذریعے جس کی سنت کو ادا کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنی اولاد، اپنی سب سے پیاری اولاد کو قربان کرنے کے لیے سامنے پیش کیا تھا. تو اب قربانی کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کون سا شخص صاحب نصاب ہے؟ اب اس کے لیے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ عاقل بالغ و مسلمان
عاقل بالغ ہو اور وہ صاحب نصاب ہو. اب ہر شخص یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ صاحب نصاب میں کس طرح صاحب نصاب ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز انسان یہ دیکھے کہ میرے پاس سونا ہے یا نہیں ہے, میرے پاس چاندی ہے یا نہیں ہے, اور میرے پاس مال تجارت ہے یا نہیں ہے, اور میرے پاس نقدی پیسہ موجود ہے یا نہیں ہے. اور پانچویں چیز کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا نہیں ہے. یہ 5 چیزیں. ایک سونا اگر 5.5 تولہ 7.5 تولہ سونا ہو صرف, تو اکثر لوگوں کے پاس, عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ نقدی رقم ہوتی ہے. اگر سونا 7.5 تولہ نہیں ہے, صرف سونا تو کسی شخص کے پاس نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے. اگر سونا کم ہے اور چاندی بھی ہے, اور چاندی اور سونا اور جو نقدی ہے ان کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے مقدار میں پیسہ آ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور اس کے بعد تجارت والا مال. تجارت والا مال کون سا ہے؟ ایک وہ چیز جو آپ نے خریدنے کے لیے, بیچنے کے لیے خریدی ہو, جیسے گھر ہے, پراپرٹی کا کام کرنے والے گھروں کو خریدتے, پلاٹوں کو خریدتے, ان کو بیچتے ہیں. شو روم میں کام کرنے والے گاڑیوں کو خریدتے ہیں بیچنے کے لیے, تو ان کا بھی حساب ہوگا. اور وہ مال تجارت جو دکان میں رکھی ہے ان کا بھی حساب ہوگا. تو جتنی بھی ایسی اشیاء جو بیچنے کے لیے انسان نے خریدا ہو ان تمام کو اس میں شامل کیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ مال جو آپ کو ضرورت سے زیادہ ہو, جیسے کسی کے پاس ایسے ڈنر سیٹ ہوتے, برتن ہوتے جو سالوں سے استعمال نہیں ہوتے, گھر میں ایسے صوفے پڑے ہوتے ہیں جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے, ایسے گھر بھی ہوتے جنہیں تالے لگے ہوتے, سالہ سال وہ بند رہتے ہیں, نہ کسی کو کرایہ پہ دیتے, بس ایسے بند پڑے رہتے, یہ بھی اس میں شمار ہوگا. اب ان تمام کا شمار کر کے مثلاً اگر 10 لاکھ روپے ان کی رقم بن جاتی ہے, 10 لاکھ روپے کو ہم اس میں سے قرضے کو اپنا نکال دیں. قرضے کو کس طرح نکالیں گے؟ قرضہ مثلاً آپ کا بجلی کا بل, یہ بھی آپ کے قرضے میں شمار ہوگا, اس کو بھی نکالیں گے. مکان کا کرایہ ہے اس کو بھی وہاں سے نکالیں گے, اور دکان کا کرایہ ہے اس کو بھی نکالیں گے. بجلی کا بل, گیس کا بل, دکان کا کرایہ, دکان کی بجلی کا بل, یہ تمام قرضوں میں آئے گا. ان تمام چیزوں کو نکالیں گے. اگر 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے ان تمام قرضوں میں نکال کے پیچھے آپ کی بچ جائیں گے 7 لاکھ روپے. اب 7 لاکھ روپے کو ہم حساب کریں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کے مقدار میں یہ رقم بنتی ہے نہیں بنتی. یقیناً یہ اس سے زیادہ بنے گی.